اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ تیرے سینے میں ہے پوشیدہ راز زندگی کہہ دے، تیرے سینے میں ہے پوشیدہ راز زندگی کہہ دے، مسلمان سے حدیث سوز و ساز زندگی کہہ دے۔ وہ کون سا راز ہے زندگی کا؟ راز زندگی کیا ہے؟ راز زندگی علم و ہنر۔ علم و ہنر کے بغیر کوئی قوم زندہ نہیں رہ سکتی۔ تعلیم ہے اس دور میں امراض ملت کی دوا، ہے خون فاسد کے لیے تعلیم مثل نشتر۔ تعلیم اور ہنر جس قوم میں آیا اس قوم میں طاقت آئی، اس قوم میں قوت آئی اور وہ قوم دنیا پہ چھا گئی۔ اور اے مسلمانوں، توحید کے پرستاروں، رسالت کے پرستاروں، توحید کی حفاظت قوت کے بغیر ممکن نہیں ہے، وحدت کی حفاظت نہیں بے قوت بازو، آتی نہیں کچھ کام یہاں عقل خدا داد۔ ملا کو جو ہے ہند میں سجدے کی اجازت، ناداں یہ سمجھتا ہے اسلام ہے آزاد۔ اگر علم و ہنر ہوتا، پاکستان ہوتا، تو آج کشمیر میں یہ ظلم نہ ہوتے، آج چنگیز خان اور ہٹلر کی تاریخ نہ دہرائی جاتی۔ پاکستان ہوتا تو کشمیر آزاد ہوتا۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ تو اگر کلمے والا پاکستان آج بھی بن جائے، کلمے کی طاقت آج بھی نصیب ہو جائے، تو پھر وہ دور آئے گا، کشمیر بھی آزاد ہوگا اور تمام دنیا کے مسلمانوں کو جینے کا حق ملے گا۔ اور اس کے لیے سب سے بڑا کام وہی ہے جو قوموں نے کیا، ہمیں کرنا ہوگا۔ یورپ نے پوری دنیا پہ حکومت کی، راز کیا تھا؟ قوت افرنگ از علم فرناس، از ہمیں آتش چراغش روشناس۔ علم و فن، علم و ہنر۔ تو تعلیم دینی ہے قوم کو، ہنر دینا ہے قوم کو، تعلیم دینی ہے۔ ساری این جی اوز مل کے کر لیں، ساری توانائی لگا دیں، در در بھیک مانگ لیں، 1-2% سے زیادہ نہیں کر سکتی۔ یہ کام حکومتوں کا ہے، حکومت چاہے تو دنوں میں کر سکتی ہے، ہر بچہ بچی کو اسکول بھیج سکتی ہے، 100% تعلیم کر سکتی ہے، کچھ خرچ بھی نہیں ہوگا۔ لیکن یہ کام تو وہ کر سکے گا جس کے پاس حکومت ہوگی۔ جو وزیر ہوگا تعلیم کا وہ دے گا تعلیم، جو وزیر ہوگا قانون کا وہ دے گا قانون، عدل آئے گا۔ جو ہوگا وزیر بلدیات وہ ملکوں کی، قوموں کی، شہروں کی صفائی ایسے ہوگی جیسے دوسرے ملکوں میں، یورپ میں ہوتی ہے۔ یہ کراچی کے کچرے صاف ہوں گے، یہ لاہور لندن سے زیادہ خوبصورت ہوگا، مگر وہ لوگ جو اس منصب پہ فائز ہوں گے وہ کرنا جانتے ہوں۔ تو کون بنے گی وزیر تعلیم اور اس قوم کو دے گی 100% تعلیم؟ شاباش، تو جی ہماری بیٹی آ رہی ہے، وہ بتائے گی کہ وزیر تعلیم بنے گی اور کیا کرے گی۔ اب دیکھنا ہے کہ وہ کیا کرے گی۔ ہاں جی، اللہ تعالیٰ آپ کو بنائے وزیر تعلیم، ہم نے تو بنا دیا۔
اب آپ نے یہ بتانا ہے کہ وزیر تعلیم بن کے کرو گی کیا؟ میں انشاءاللہ عز و جل وزیر تعلیم بنوں گی اور درج ذیل کام کروں گی۔ نمبر 1، ہر بچہ بچی اسکول جائے گا، جبری تعلیمی پالیسی پر عمل ہوگا، ہر گاؤں اور محلے میں پبلک ویلفیئر سوسائٹی بنے گی جو انتظامات کرے گی۔ یہ سوسائٹی ڈونیشن اور قربانی کی کاروں سے اخراجات پورے کرے گی۔ ابتدائی تعلیم مساجد میں ہوگی اور تمام مدارس میں میٹرک تک تعلیم لازمی ہوگی۔ تعلیم بالغاں بھی لازمی ہوگی، حکومت کا کچھ خرچ نہیں ہوگا۔ یہ دیکھ کے پڑھنا ہم قبول کرتے ہیں کیونکہ ہمارے اکثر وزراء دیکھ کے ہی پڑھتے ہیں۔ تو یہ بچی کہہ رہی ہے یہ وزیر تعلیم بنے گی اور ہر بچہ بچی کو اسکول بھجوائے گی، 100% تعلیم کرے گی، جبری تعلیمی پالیسی نافذ کرے گی، مساجد مدارس میں تعلیم ہوگی، تربیت ہوگی اور گورنمنٹ کا خرچ بھی نہیں ہوگا۔ یہ بہت کمال، اس کا فن زمانہ دیکھے گا، اس کا کمال، اس کا ہنر زمانہ دیکھے گا کہ پیسہ بھی خرچ نہیں ہوگا، 100% تعلیم بھی ہوگی۔ کیسے ہوگی؟ ہر گاؤں میں یہ ویلفیئر سوسائٹیاں بنا دیں گے اور وہاں کی قربانی کی کھانے اور وہاں کی ڈونیشن اکٹھی کر کے، زکوٰۃ نہیں، زکوٰۃ تو اور معیشت میں لگے گی، وہ تو گورنمنٹ اکٹھی کرے گی، جبرن کرے گی، ہر ایک سے زکوٰۃ گورنمنٹ لے گی اور خزانہ بھر جائے گا، قرضے اتر جائیں گے۔ زکوٰۃ اور عشر بہت بڑا خزانہ ہے ہمارا، مسلمانوں کا خزانہ ہم نے برباد کر رکھا ہے، ہم اس کو یہ ہاتھ نہیں لگائیں گے۔ وزیر تعلیم ڈونیشنز، قربانی کی کھالوں سے اس گاؤں میں ٹیچرز کی تنخواہیں دے گی اور وہ بہت تھوڑی دیہاتوں میں تنخواہیں کم ہوتی ہیں۔ مدارس اور مساجد وہ مرکز بنے گے، مفت میں تعلیم ہوگی پوری قوم کی، پھر بھی کوئی بچہ بچی نہیں جائے گا، اس کے والدین کو حوالات میں ڈالے گی۔ 100% تعلیم ہوگی، جبری تعلیمی پالیسی ہوگی اور تعلیم بالغاں بھی ہوگی۔ مجھے یاد ہے بھٹو کے زمانے میں میرے والد ان پڑھ تھے، تو انہوں نے شام کی کلاسز میں، عشاء کے بعد کلاسز ہوتی تھی، وہاں پڑھنا لکھنا سیکھا تھا۔ تو پھر سے تعلیم بالغاں ہوگی، ملک کا کوئی شہری، مرد عورت بچہ بچی تعلیم سے محروم نہیں رہ سکتا۔ یہ پالیسی نافذ ہوگی۔ جی اور کیا کرو گی؟ نمبر 2، پوری قوم میں ایک اور بامقصد تعلیمی نظام ہوگا، عربی تک مضمون تمام اداروں میں لازمی ہوگا۔ جو لائف وزیر ہوتے ہیں وہ دیکھ ہی پڑتے ہیں۔ تو دیکھیں آج ہمارا نصاب الگ الگ ہے، شودر کا الگ ہے، برہمن کا الگ ہے، امیر کا الگ ہے، غریب کا الگ ہے۔ پوری قوم کا تعلیمی نصاب ایک ہوگا اور بامقصد ہوگا، اس میں فضول قصے کہانیاں نہیں ہوں گے۔ آپ نے انگلش پڑھانی ہے، انگلش پڑھاتے ہوئے اخلاقیات اور سائنس اور معلومات زمانے کی، تاریخ، جغرافیہ اور دیگر جو بھی آپ سبجیکٹ پڑھانا چاہتے ہیں، انگلش پڑھاتے ہوئے پڑھا سکتے ہیں، سکھا سکتے ہیں۔ ایک ہی مضمون میں آپ کئی مضامین کور کر سکتے ہیں۔ بامقصد تعلیمی نظام ہونا چاہیے، نصاب ہونا چاہیے۔ شاباش۔ اور عربی کو لازمی کرنا ہے، عربی پڑھیں گے قرآن سمجھ آئے گا، قرآن سمجھ آ گیا تو دنیا بھی بنے گی، آخرت بھی بنے گی۔ جن کو سمجھ آیا تھا وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور ہم خواہ ہوئے تارک قرآن ہو کر، قرآن ہمیں سمجھ نہیں آیا، وہ آ جائے گا انشاءاللہ۔ نمبر 3، ٹیچرز کے لیے ٹیچنگ لائسنس لازمی ہوگا، ٹریننگ ادارے بنائے جائیں گے۔ یہاں تو ایسے ایسے ٹیچرز ہیں ساری زندگی پڑھا کے ریٹائر ہو جاتے ہیں اور سارے بچے یہ کہتے ہیں سمجھ کچھ نہیں آیا۔ لائسنس دوسرے ملکوں میں، ترقی یافتہ ملکوں میں لائسنس ملتا ہے ٹیچر کو پڑھانے کا کہ وہ پڑھا سکتا ہے۔ تو ایسا ہی ہوگا، بغیر لائسنس کے کوئی پڑھا نہیں سکے گا۔ جیسے ڈرائیونگ نہیں کر سکتا، ایک گاڑی کو ڈرائیو نہیں کر سکتا، ایک قوم کیسے ڈرائیو کرے گا؟ ایک قوم کو چلانے والا تو استاد ہے،
اگر اس کو پڑھانا نہیں آتا وہ نہیں، اس کی جگہ وہ ہوگا جس کو پڑھانا آتا ہے. تو یہ لائسنس لینے کے لیے سیکھنا پڑے گا، ٹریننگ لینی پڑے گی. ٹریننگ کے ادارے تو ہے نہیں، کیا کرو گے؟ ٹیچرز کیا کریں گے؟ کہاں سے سیکھیں گے؟ پڑھانا، اور پھر ٹیسٹ دیں گے اور لائسنس لیں گے اور جاب ملے گی. تو آج ہر ہاتھ میں موبائل ہے، اس پہ تھوڑا سا لکھنا ہے دی بیسٹ ٹیچر، اتنی ویڈیوز آ جائیں گی. ویڈیوز دیکھو اور پھر دیکھنی ہی نہیں ہے، شیشے کے سامنے کھڑے ہو کے اپنے آپ کو کمپیریزن کرو اس کے ساتھ. پڑھانا سیکھو. آئینے سے بڑا استاد کوئی نہیں، موبائل سے بڑا استاد کوئی نہیں. آئینہ آپ کا ایگزامینر ہے، سب کچھ بتا دے گا کیا غلطی کر رہے ہو، کیا صحیح پڑھ رہے ہو. پڑھا سکتے ہو کہ نہیں پڑھا سکتے. جس دن آپ کو کانفیڈنس ہو جائے کہ میں تو پڑھا سکتا ہوں اور دی بیسٹ ٹیچر کہلا سکتا ہوں، تو پھر لائسنس لینے چلے جانا. شاباش. نمبر 4، سرکاری ملازمین کے بچے صرف نزدیکی سرکاری اداروں میں پڑھیں گے. کام تو بڑا مشکل ہے، اس کا ارادہ وزیر بننے کا نہیں. سرکاری ملازمین کے بچے سرکاری اداروں میں پڑھیں گے، یہ کیسے کرے گی؟ یہ تو سرکاری ملازمین کے لیے یہ سب سے مشکل کام ہوگا کہ سرکاری ملازمین پابندی سے اپنے بچے صرف سرکاری اداروں میں بھیجیں گے. فائدہ ہے ان کا، لیکن اس وقت ان کو سمجھ نہیں آئے گا. فائدہ یہ ہے کہ سرکاری اسکولوں میں پڑھیں گے، فیس کوئی نہیں ہوگی، ان کی ساری تنخواہ تو فیسوں میں چلی جاتی ہے، ان کو رشوت نہیں لینی پڑے گی. اور قوم کا اتنا فائدہ ہوگا کہ تعلیمی ادارے جن میں ڈی سی کا بیٹا پڑھتا ہوگا، کمشنر کا بیٹا پڑھتا ہوگا، وزیر کا بیٹا پڑھتا ہوگا، ان اداروں کی پوزیشن زمین سے آسمان پہ چلی جائے گی. وہ ادارے آئیڈیل ادارے بن جائیں گے. پھر پرائیویٹ ادارے ان کے مقابلے میں کچھ نہیں ہوں گے. تو یہ کام بہت ہی زبردست ہے. اور نزدیکی تعلیمی اداروں میں پڑھیں گے. یہ جو ٹرانسپورٹ کی مصیبتیں ہیں، یہ پریشانیاں ہیں، بچے 1.5-2 گھنٹے بسوں میں بیٹھ کے اور پھر جاتے ہیں، یا روزانہ ڈرائیور چھوڑنے جاتا ہے گاڑی، اور خرچے، اور کتنا سفر میں ٹائم گزرتا ہے، بچوں کا دماغ تو وہیں خالی ہو جاتا ہے. کیا پڑھیں گے؟ نزدیکی تعلیمی ادارے. ہر تعلیمی ادارہ جو گھر کے قریب بھی ہے وہ بھی یورپ کا معیار دے گا. یہ فکر نہیں ہے کہ کوئی ادارے گھر کے قریب اچھے نہیں ہیں، سب اچھے ہو جائیں گے. ٹیچرز بھی قریبی اسکولوں میں اور کالجوں میں ہوں گے، وہ بھی لمبا سفر نہیں کریں گے. تو ہر اسکول کالج کو اچھے استاد بھی ملیں گے، اچھے اسٹوڈنٹ بھی ملیں گے، اور ٹیچرز کو بھی اور اسٹوڈنٹس کو بھی اچھے ادارے بھی ملیں گے. شاباش. نمبر 5، سرکاری اداروں میں اعلیٰ تعلیم تک فیس نہیں ہوگی. ٹیچرز کے لیے کارکردگی الاؤنس ہوگا. کوئی غریب نہیں کہہ سکتا کہ میں بچوں کو نہیں پڑھا سکتا، فیس ہوگی نہیں. اور اعلیٰ تعلیم تک فیس نہیں ہوگی. یہ اتنی امیر ہے سب کو پڑھا دیں گے. بھائی پڑھانا ہے، اس پہ خرچ کرنا ہے. کیوں کہ تعلیمی یافتہ نوجوان قوم کا سرمایہ ہے، وہی تو اس قوم کو زمین سے آسمان پہ پہنچائیں گے. شاباش. نمبر 7، پرائیویٹ اداروں کی فیس حکومت ان کے معیار کے مطابق مقرر کرے گی. پرائیویٹ اداروں نے لوٹ مچا رکھی ہے، ایسے ہی سر لوٹ مچا رکھی ہے. بچے شکایت کرتے ہیں اپنے اساتذہ کے خلاف، پرنسپلوں کے خلاف، کہ میڈیکل کالج میں فیس 12 لاکھ 11 لاکھ 10 لاکھ. کوئی غریب نہیں پڑھا سکتا پرائیویٹ میڈیکل کالج میں. اور باقی پرائیویٹ اداروں میں بھی بعض اسکول ایسے بھی جن کی فیسیں ہم تو سوچ کے بھی دنگ رہ جاتے ہیں، سوچ بھی نہیں سکتے تھا کہ ہم پڑھا سکیں. اور نہیں پڑھانا ہم نے ایسے اداروں میں، ہم نے اپنے بچوں کو گورنمنٹ کے اداروں میں پڑھانا ہے. تو گورنمنٹ مقرر کرے گی پرائیویٹ اداروں کی فیس بھی ان کے معیار کے مطابق، اپنی مرضی نہیں کر سکیں گے. جی. نمبر 8، تمام ادارے ڈبل اور ٹرپل شفٹ ہوں گے. دیکھیے پوری قوم، پوری سے مراد اکثریت ہوتی ہے، ان پڑھ ہے، ساری پڑھانی ہے، تعلیم بالا بھی کرنی ہے. اتنے ادارے، اتنی تو مساجد بھی نہیں ہے ہمارے پاس. تو پھر کیا ہوگا کہ ڈبل شفٹ چلے گی، ٹرپل شفٹ چلے گی. ہم بچے تھے میرے شہر بہاڑی میں، مجھے یاد ہے میں کلاس 6 میں تھا، گاؤں سے شہر جاتا تھا پڑھنے کے لیے. اور اس زمانے میں رات کو کالج، کمر کالج اب بھی نام یاد ہے، نائٹ کلاسز ہوتی تھی رات 12 بجے تک. آج اس بجلی کے دور میں، اس ترقی کے دور میں، اس روشنی کے دور میں کیوں نہیں ہو سکتی؟ ڈبل ٹرپل شفٹیں ہوں گی. کوئی بھی پاکستانی
تعلیم سے محروم نہیں رہ سکتا. شاباش. نمبر 9، ہر ٹی وی چینل روزانہ 1 گھنٹہ تعلیمی پروگرام نشر کرے گا. یہ ٹی وی چینلز نے اپنے رنگین پروگراموں کو چلانے کے لیے، چینل چلانے کے لیے طرح طرح کے، اور میں کہوں گا بدقسمتی سے بدحیائی کے پروگرام دے رکھے ہیں. اور جتنی بدحیائی زیادہ ہوتی ہے، بدقسمتی سے اتنے پسندیدہ پروگرام ہوتے ہیں. ڈرامہ جو ٹی وی سے ہٹا کے سینماؤں میں بھی چلا دیا گیا. کیوں؟ وہ بھی کیا ہے کہ ایک کی بیوی دوسرے سے محبت کرتی ہے اور اس سے طلاق لیتی ہے، دوسرے سے شادی کرتی ہے. اتنی پسند آئی ہے قوم کو بات کہ قوم نے اس کو سینما ہالوں میں بھی ٹکٹیں نہیں بلیک کر. یہی ٹی وی چینلز رہنمائی کے چینلز ہوں گے، قوم کو تعلیم دیں گے. 1 گھنٹہ اخباریات کی نشریات دیں گے، 1 گھنٹہ قائد اعظم کی نشریات دیں گے، 1 گھنٹہ تعلیمی نصاب دیں گے. تعلیم کی باتیں ہوں گی، قوم تعلیم یافتہ ہوگی. آپ سن کے حیران ہوں گے. میرے پاس ایک دوست آئے تو وہ امریکہ بھی رہے، کینیڈا بھی رہے، یورپ بھی رہے. تو میں نے پوچھا کہ بھئی وہ لوگ اتنے ترقی یافتہ ہیں، ان یہودیوں کی ترقی کا راز کیا ہے؟ تو اس نے کہا کہ میں نے بھی یہی سوال ایک یہودی سے پوچھا کہ آپ کی ترقی کا راز کیا ہے؟ انہوں نے کہا ہم اپنے بچوں کو انٹرٹینمنٹ کی طرف نہیں جانے دیتے. جو قوم انٹرٹینمنٹ کی طرف نہیں جاتی، محنت کی طرف جاتی ہے، علم کی طرف جاتی ہے، ہنر کی طرف جاتی ہے، معیشت کی طرف جاتی ہے، پوری دنیا کی معیشت کو قبضے میں کر لیتی ہے، پوری دنیا پہ حکومت کرتی ہے. دنیا کا سب سے چھوٹا ملک اسرائیل، دنیا کی سب سے چھوٹی قوم یہودی، اور پوری دنیا پہ حاکم. کیوں؟ انٹرٹینمنٹ کی طرف جانے کی نہیں دیتے. شاباش. کم از کم 1 گھنٹہ تو کوئی بامقصد بات ہو جائے چینلز پہ. ویری گڈ. 100% قوم کو تعلیم یافتہ بنایا جائے گا، کیونکہ تعلیم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے. شکریہ. اچھا، ایک خوشخبری رہ گئی. یہ جو بیچارے ووٹ ڈال کرتے ہیں پھر انٹری ٹیسٹ میں فیل ہو جاتے ہیں، ان کے لیے بھی کوئی انٹری ٹیسٹ نہیں ہوگا. ایف ایس سی کا ایگزام، اس کا نظام وہ درست ہوگا. جو بچے پوزیشنز لیں گے، ٹاپ پوزیشنز لیں گے. ہمارے زمانے میں انٹری ٹیسٹ نہیں تھا، ہم ایف ایس سی کر کے ڈائریکٹ گئے تھے میڈیکل کالجز میں. تو پھر وہی نظام آئے گا، اور اس میں ایگزام کا نظام ایسا ہوگا کہ کوئی سفارش، کوئی رشوت، کوئی بدعنوانی نہیں، بدعنوانی نہیں ہو سکتی. تو وہ نظام بھی آئے گا. اور جب یہ قوم 100% تعلیم یافتہ ہو جائے گی، ہر بچہ بچی، ہر مرد عورت تعلیم یافتہ ہو جائے گا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ حکم پورا ہوگا کہ علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد عورت پر فرض ہے. جب یہ حکم ہمارے ہاتھوں سے پورا ہوگا، ہماری بیٹی کے ہاتھوں سے پورا ہوگا، تو پھر ہمارے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشنودی کے طور پہ اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا میں بھی نوازے گا، آخرت میں بھی نوازے گا. بہت اچھے آپ انشاءاللہ بنیں گی وزیر تعلیم. ایک شعبہ ہی نہیں جو ضرورت مند ہے ایسے وزیروں کا، سارے ہی شعبے ہیں. یہ کراچی کا کچرا سالوں گزر گئے صاف ہی نہیں ہوتا. یہ گندگی کے ڈھیر لاہور شہر میں، اتنا خوبصورت شہر ہے، اس کو تو لندن سے زیادہ خوبصورت ہونا چاہیے. یہ ہمارے بلدیات کے محکمے، یہ وزیر کیا کرتے ہیں؟ کوئی ایسا بھی ہو، کوئی ایسی بھی ہو جو صفائی کے نقشے پیش کر دے اور جو ہمیں سمجھا دے کہ صفائی نصف ایمان ہے. کون بنے گی وزیر بلدیہ؟ آج آپ کو بتائے گی کہ یہ لاہور شہر بھی گندگی سے صاف ہو سکتا ہے، یورپ کا شہر بن سکتا ہے. خوبصورت ترین باہر سے آنے والے پاکستانی دیکھیں گے یہ وہی پاکستان ہے. تو اللہ تعالیٰ ہماری بیٹی کو بنائے وزیر بلدیہ. ہم نے تو بنا دیا. بتاؤ جی کیا کرو گی؟ میں انشاءاللہ ضرور وزیر بلدیات بنوں گی، اور وزیر بلدیات بننے کے بعد اپنے ملک و قوم کے لیے درج ذیل اقدامات کروں گی. سب سے پہلے محکمے کے ملازمین اپنے موبائل سے تصاویر یا ویڈیو بنائیں گے اور بے ضابطگی یا گندگی کی صورت میں مجرم
मुल्कों में थूक देने पे भी जुर्माना है। सड़क पे किसी ने थूक दिया, फाइन हो गया। कागज का टुकड़ा, सिगरेट का टुकड़ा सवाल ही पैदा नहीं होता। मलेशिया में ट्रेन में सफर करते हुए मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है, पढ़ा है, सिगरेट पीने वाले को या खाने के लिए, ट्रेन में खाना भी मना है, भूखे रहा करोगे सफर में, जुर्माना 500 रिंगट, 16 रुपए का रिंगट था उस वक्त। कितना जुर्माना हो गया जी? 8,000 रुपए सिगरेट पीने वाले को। तो ये निजाम दुनिया में कायम है। अब हमारी बेटी इस मुल्क में भी कायम करेगी निजाम कि कोई गंदगी, कागज का टुकड़ा किसी के घर के बाहर, दुकान के बाहर, क्लिनिक के बाहर, ऑफिस के बाहर पड़ा है, जुर्माना आ जाएगा तस्वीर के साथ, वीडियोस बनी होंगी। किसी के घर के सामने गंदगी है, कोई अपना कूड़ा, अपना शापर नाले में फेंकता हुआ नजर आ गया, कोई गाड़ी चलते हुए केला खा के फेंकता नजर आ गया, उसको पता भी नहीं चलेगा, 1000-2000 का जुर्माना पड़ गया। जी शाबाश। और नंबर 2, बाजारों में फुटपाथ लाजमी होंगे। पैदल चलने वाले सिर्फ और सिर्फ फुटपाथ पर चलेंगे और दुकानों का सामान सिर्फ और सिर्फ दुकानों में ही रखा जाएगा और अगर इसकी कोई खिलाफ वर्जी करेगा तो उसके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। वही जुर्माने, खिलाफ एक्शन यहाँ और कोई नहीं होना, बंदूक नहीं चलानी। अब हमारे फुटपाथ सारे दुकानदारों ने अपना सामान रख रखा है, उससे भी आगे रख रखा है, उसके आगे रेडियां भी लगवा रखी है और फिर रिक्शे वाले भी खड़े हैं, गाड़ी वालों की जगह ही कोई नहीं, पैदल चलने वाले गाड़ी वालों की जगह चलते हैं। ये निजाम नहीं होगा, पूरी दुनिया में है, फुटपाथ बने हैं, फुटपाथ पर लोग चलते हैं, किसी का सामान दुकान से बाहर नहीं होता। तो यहाँ भी ऐसा ही होगा, बल्दियात वाले फिरेंगे मोबाइल उठाए हुए मोटरसाइकिलों पे, मुलाजमीन तस्वीर बनाई, तस्वीर भेज दी, 7, 2, 4, 5 हज़ार जुर्माना भेज दिया, बैंक में जमा कराओ। कोई सामान दुकानों से बाहर नहीं होगा, कोई खिलाफवर्जी नहीं होगी। आपकी सड़कें इतनी खुली हैं, मैंने जितने मुल्क देखे हैं शायद ही कहीं इतनी खुली सड़कें देखी, और वहाँ निजाम ट्रैफिक का भी और सफाई का भी और लोगों के चलने का, गाड़ियों के चलने का बेहतरीन। हमें ना पुल बनाने की जरूरत है, ना बाईपास, ना अंडर ब्रिज और ना ओवर ब्रिज और कुछ भी नहीं। हमारी सड़कें इतनी खुली है लेकिन नस्ल नस्ल नहीं है, तो इसलिए चलना मुश्किल हो जाता है। तो अब हमारी बेटी जब बनेगी वजीर बल्दियात तो जुर्माने इतने करेगी, खजाना भी भर देगी और आपको बाजारों में चलना आसान होगा। जी, और क्या करोगी? नंबर 3, घर की दीवार से सड़क तक जगह पक्की करना लाजमी होगी और शहरों में कहीं मिट्टी का नामो निशान भी बाकी नहीं रहेगा। मैं जहाँ दूसरे मुल्क भी देखे हैं, तेहरान में तो मैं रहा हूँ, ईरान में तो नहा के 1 हफ्ते बाद भी यूं करो तो पता लगेगा आज ही नहाए, डस्ट है ही नहीं। और यहाँ पे नहाने के बाद अगर बेगम कहे 1 किलो आलू ला दो, मैं तो नहीं जाता, नहाने से पहले जो काम करवाना है करवा दो। इतने दूर तक जाने आने में यूं लगता है कि नहाए नहीं। ये डस्ट क्यों है? करोड़ों रुपए का घर बना लेते हैं और घर के बाहर सड़क तक जगह थोड़ी सी होती है, उसको पक्का नहीं करते। तो ये लाजमी होगा लाहौर शहर के अंदर, बल्कि सारे शहरों में। ये तो वजीर बल्दियात पूरे मुल्क की बनेगी, वफाकी वजीर बनना है, सिर्फ प्रोविंशियल नहीं। तो कहीं पे मिट्टी शहरों में नजर ही नहीं आएगी, देहातों में भी बहुत कम, देहातों में भी सड़कें पक्की कर देगी, तो लोग खुद अपनी जगह पक्की करेंगे। हाँ जी, और क्या करोगी? नंबर 4, घर की दीवार से सिर्फ चंद फुट तक फूल और पौधों के अलावा हर रुकावट पर जुर्माने आयद होंगे। आपने देखा होगा घरों के बाहर वो घास लगाई है तो उसके साथ गमले भी रखती है, कोई उस पर घास पे कदम न रख सके। बाड़ लगा दी, तारों की बाड़ भी लगा दी और दरख्त भी और पौधे भी ऐसे लगा दिए कि सड़क तो बस वो सड़क ही छोड़ रखी है, अगर ओवरटेक करना पड़ जाए, क्रॉसिंग करनी पड़ जाए, नहीं होती। तो और हम ये समझते नहीं, कौम ये समझती नहीं, मुसलमान ये समझते नहीं कितना बड़ा गुनाह है। आपने अवाम की जगह पे अपना तसल्लुत कायम कर लिया, हक खा लिया किसी का। हमारी घर की दीवार के बाहर जगह हमारी नहीं होती,
سرکار کی ہوتی ہے، سوسائٹی کی ہوتی ہے، پبلک کی ہوتی ہے، اس میں آپ اپنی خوبصورتی کے لیے، دیوار کی خوبصورتی کے لیے گھر کے باہر اگر 1-2 فٹ میں کوئی گرینری، پھول وغیرہ لگا لیتے ہیں تو وہ سوسائٹی بھی اجازت دے گی اور وہ لوگوں کو بھی اچھا لگے گا، اس میں کوئی حرج نہیں۔ لیکن وہ 10% ہونا چاہیے سڑک کا۔ 40 فٹ کی سڑک ہے تو 2 فٹ ادھر استعمال کر لیں، 2 ادھر، 4 فٹ کر لیں، باقی سڑک پہ کسی کا کوئی حق نہیں ہے۔ یہ جو لوگ اور دیندار لوگ، بدقسمتی سے پڑھے لکھے لوگ، قانون دان لوگ اپنے گھروں کے باہر باڑ لگا لیتے کوئی گزر نہ سکے، نہیں ہوگا ایسا، سب کچھ کاٹ دیا جائے گا اور سڑکیں ایسی کھلی ہوں گی کہ آپ کو دیکھ کے آپ کو چلنے میں مزہ آئے گا۔ تو واک کرنے میں مزہ نہیں آتا نا، انہیں واک کرنے کا دن کی جان جاتی ہے، پھر واک کرنے کا مزہ آئے گا۔ چلو نمبر 5، ریڈی بازار الگ بنائے جائیں گے، جیسا کہ آج کل ہم لوگ کو نظر آتا ہے کہ ہر جگہ پہ ریڈیاں، ہم ریڈیوں کو ختم کر کے ہم لوگ ایک ماڈل بازار بنائیں گے۔ ہمارے ٹاؤن شپ میں لاہور میں بنا ہوا ہے ماڈل بازار، تو انہوں نے تھوڑی تھوڑی جگہ دی ہوئی ہے، ریڈیو جتنی تھوڑی سی زیادہ ہوگی اور فرسٹ کلاس بازار ہے، بلکہ زیادہ کامیاب بازار ہے، لوگ وہاں زیادہ جاتے ہیں، کنٹرول ہے اس کی کوالٹی اور کوانٹٹی پہ، پرائس پہ۔ تو اسی طرح سے ان ریڈی والوں کے لیے، غریبوں کے لیے انتظام کر دو، بہت جگہ پڑی ہے ہمارے پاس سرکاری، اور ان سے کرایہ بھی دو۔ گورنمنٹ یہ نہیں کہ مفت میں دے گی، ان سے بھی کرایہ لے گی، آخر دکاندار بھی تو ان سے پیسے لیتا ہے، جو اپنی دکان کے آگے ریڈی لگوا کے کھڑا ہے وہ پیسے لیتا ہے اور پھر وہ دکاندار محکمے کو پیسے دیتا ہے۔ یہ سارا نظام ختم، ریڈی بازار الگ ہوں گے، آپ کے اصل بازار کھلے کھلے ہوں گے۔ اور جی نمبر 6، اتوار بازار کو ختم کر کر اصل بازار میں ہی قیمت اور کوالٹی دونوں کو کنٹرول کیا جائے گا۔ آپ کو سستی چیزیں دینے کے لیے اور بلکہ شاید غیر معیاری چیزیں دینے کے لیے ایک دن کے لیے بازار لگایا جاتا ہے، سارے انتظامات کرنے پڑتے ہیں اور بیچارے غریبوں کی چھٹی ضائع کر دیتے ہیں۔ عورتیں گھر میں رہتی ہیں، انہیں ایک دن ملتا ہے کہ آج اتوار بازار ہے تو باہر جانے کا موقع ملے گا اسے، اور شوہر بیچارہ کہتا ہے میں پورا ہفتہ باہر آؤں، ایک دن تو گھر میں رہنے دو، وہ کہتی ہے نہیں جو مرضی ہو، اتوار بازار جانا ہے، ایک ہفتے کا سامان لانا ہے، تھوڑا سا پکانا ہے، باقی سڑ جانا ہے۔ کیا تماشے ہیں؟ نہیں، جو بازار آلریڈی موجود ہیں انہی میں کوانٹٹی، کوالٹی، پرائس، ہر چیز کنٹرول ہونی چاہیے۔ اور کیا کرے گی ہماری بیٹی؟ نمبر 7، شہروں اور دیہاتوں کو ترقی یافتہ ممالک کی طرح صاف ستھرا رکھا جائے گا۔ اس نے نمبر رٹ رکھے، جس دن یہ آگئی سن لو، تیار ہو جاؤ، اس نے اپنے فنگر ٹپ سے کرنا ہے، یہ کرنا، یہ کرنا، یہ کرنا، اس نے کر دینے سارے پوائنٹس، 6-7 تو پوائنٹ ہے، اس نے اس سے ہلنا نہیں ہے، جس نے حفظ کر لی پوائنٹس، اب اس نے تو اپنے پوائنٹس پہ چلنا ہے، کوئی ہنسے یا ہوئے۔ ہاں جی، اور کیا کرنا؟ نمبر 8، پتنگ بازی، آتش بازی، چھالیاں اور پان پر مکمل پابندی عائد کی جائے گی۔ کئی دفعہ ایسا ڈر لگتا ہے، تھوڑا خیر وہ آ رہی آوازیں کہ پتہ نہیں کوئی فائرنگ ہوگی، لڑائی ہوگی، کیا ہوگا، اللہ معاف کرے، کوئی ایسی گولی کسی طرف غلطی سے نہ آ جائے۔ گولی کی آنکھیں ہوتی ہیں کہ نہیں بھائی؟ نہیں ہوتی، اندھی ہوتی ہے، اپنے ہی تیرے کوئی مار گراتی ہے نا؟ تہران میں ایسے ہوگی نا، اندھی گولی اپنا تیرا مار گیا ہے، یہ کرائم ہے۔ ہم ایران میں تھے، ایک گاؤں میں تھے، تو اس گاؤں میں ہو گئی لڑائی، وہاں پہ وہ لڑائیاں، اس گاؤں میں کچھ تعلیم کم تھی، تو ان لوگوں نے اپنے گھروں کے اوپر سنگر کہتے تھے، وہ مورچے بنا رکھے تھے، تو وہ لڑائی ذرا زیادہ ہو گئی، پولیس آ گئی، پولیس نے پھر وہ مورچے کو سنبھال لیے اور فائرنگ پولیس نے کی، تو ایک گولی، ہم کھڑے اپنے گھر میں اسپتال کے اندر اور شیشے میں سے دیکھ رہے تھے نظارہ باہر کا، تو ایک گولی آئی اور میرے ساتھ ایک دوسرے ڈاکٹر صاحب تھے، جنگ کا زمانہ تھا، وہ میرے پاس آگے ٹھہرے ہوئے تھے، تو ان کی بیگم کی ٹانگ کے ساتھ لگ کے اور گزری اور چیخیں شروع ہو گئی، گولی لگ گئی، اور وہ گولی قالین کو چیرتی ہوئی، فرش کو چیرتی ہوئی جا کے دیوار میں گھس گئی۔ اب وہ سینے میں بھی لگ سکتی تھی، وہ جان لیوا بھی ہو سکتی تھی۔ آنکھ کی گولی نہیں ہوتی، گولی کی آنکھ نہیں ہوتی، آنکھ کی گولی ہوتی ہے، یہ نہ ہوتے کھا نہیں سکتا، لیکن گولی کی آنکھ نہیں ہوتی۔ تو یہاں بھی ڈر لگتا ہے کہ یہ جو پٹاخے بج رہے ہیں خدا خیر کرے، بعد میں پتہ چلتا ہے کہ کہیں دور دراز
दूर दराज भी शादी हो, यूं लगता है जैसे घर के ऊपर ही पटाखे बज रहे हैं। दिल के मरीज क्या करें? ये आतिशबाजी, ये शराब नोशी, ये पान छालिया, ये तंबाकू नोशी, ये सारी की सारी क्या है? फजूल रस्में हैं, गैर इंसानी रस्में हैं। सब खत्म कर देगी हमारी बेटी माशाल्लाह। जी नंबर 9, तजावुजात गिराने की बजाय उनको भारी जुर्माने किए जाएंगे, जिससे उनकी माशरत को मजबूत बनाया जाएगा। जौहर डाल में अगर किसी ने देखा हो तो एक मंशा बब था और एक पूरी मार्केट उसने कब्जा किया हुआ था सरकारी जमीन पे, और वो लेता था उनसे किराए, दौलत कमाता था। अब फैसला ये हुआ उसके खिलाफ एक्शन लेना है, तो उसको तो पकड़ा, साथ वो जितने दुकानदार बैठे थे बेचारे अपनी झोपड़ियां बना के, छोटे छोटे आरजी ठिकाने बना के, उन सबको बिल्डोजर के जरिए उठा के वो जमीन आज भी खाली पड़ी है और एक वीराने का खंडरात का मंजर पेश कर रही है। और वो गरीब जो लोग थे, मेरा एक मरीज बेचारा उसकी वेल्डिंग की दुकान थी, वो अपना सामान कहाँ उठा के लेके जाए तो वो रोते फिरते कि हमें अब रोजी का जरिया भी नहीं रहा, कहाँ ठिकाना बनाए। क्या फायदा? जिनके तजावुजात हैं, आप तो चाहें कि हाँ लोग थोड़ा सा सड़क की तरफ कदम रखें, आप उनसे वही पैसे बल्कि उससे डबल पैसे लेते, वो लोग ऐसा ऐसा अपना इंतजाम कर लेते, उठ जाते वहां से अगर उनको हाथ बोझा लगता तो। वरना वो जमीन जो खाली पड़ी है वो इनकम दे रही है गवर्नमेंट को, गवर्नमेंट का खजाना भरे, क्यों बिल्डोजर चलाए जाते हैं, क्यों गिराए जाते हैं तजावुजात? उनसे जुर्माने लो, अगर किसी को उठाना है तो भारी जुर्माना कर दो, वरना अगर नहीं उठाना कि चलो कोई बात नहीं हमारा कुछ नहीं जाता, पैसा आ रहा है तो आने दो। जब खाली करवाना हो तो जुर्माना इतना बढ़ा दो कि वो 2-4 महीने में उठ के चला जाए और अपना जो भी बनाना है बना लो। तो हमारी बेटी कल असली का मुजाहरा नहीं करेगी, जंगल का कानून नहीं चलेगा, बिल्डोजर नहीं चलेंगे। जो कोई भी तजावुजात बनाएगा वो जुर्माना अदा करेगा और गवर्नमेंट का खजाना भरेगा। शाबाश। और क्या? नंबर 10, सड़कों, पार्कों और बाजारों में किसी भी किस्म के प्रोग्राम करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। बड़े मुश्किल काम करेंगे। ईद मिलादुन नबी का जलसा हो और मेन रोड ब्लॉक हुई हो, कैसे रोकोगी मौलवियों को? लेकिन कानून आएगा और हमारी बेटी जो नाजायज जगह पे मस्जिद भी बनी है, सड़क पे मस्जिद भी बनी है, तो मस्जिद को भी शहीद करके दूसरी जगह बनाएगी। कोई जलसा जुलूस होगा किसी रोड पे नहीं होगा, किसी गली के अंदर भी नहीं होगा। इवेंट हॉल बने हुए, अपने प्रोग्राम जिसने करने हैं वहां करें। किसी पार्क में कोई शादी नहीं बना सकेगा, क्यों? पार्क जिनके लिए बने, जिस काम के लिए बने वो होगा। शादी हालों में होगी, उनके भी रेट फिक्स होंगे, मर्जी के पैसे नहीं ले सकते। जब सिंगल डिश है और वो सिंगल डिश में पर हेड क्या लेते हैं? 1500-2000, इससे भी ज्यादा। क्या जवाब है? उसी को ऐसा बनाया जाए इकोनॉमिकल कि गरीब लोग की शादियां वहीं करेंगे। तो कोई भी प्रोग्राम किसी का मजहबी हो या वैसे हो, सड़कों में, पार्कों में, बाजारों में नहीं हो सकेगा। अल्लाह ताला इसको हिम्मत अता फरमाए इंशाल्लाह। और क्या करेंगे? और मैं लास्ट पॉइंट के साथ इख्तिताम करूंगी। जितने भी मुलाजिमीन होंगे वो पूरी ईमानदारी और सलाहियत के साथ अपनी ड्यूटीज को सरअंजाम देंगे। देखिए, इस दौर में हम सबको सबकी शिकायत करते हैं कि फलां भी बुरा, फलां महकमा भी बुरा, ये भी बुरा, वो भी बुरा। हकीकत में कोई बुरा नहीं। इंसान जो कुछ बनता है तरबियत से बनता है। अगर इन्हीं मुलाजमीन को जरा मोटिवेट कर दिया जाए, ऊपर वतनी का जज्बा दे दिया जाए, दुनिया के बेहतरीन मुलाजमीन साबित होंगे। हमारी ब्यूरोक्रेसी पूरी दुनिया की बेहतरीन ब्यूरोक्रेसी कहलाएगी। कौन को किसी रहनुमाई की जरूरत है। ये 8-9 पॉइंट से लिख के अपने महकमे को दे देगी, बल्दियात के शोबे को, कि ये काम करने हैं, मैंने सिर्फ ये देखना है, कुछ और नहीं देखना। जो नहीं कर पाएगा फारिग। यही काम होंगे, कोई ज्यादा लंबी चौड़ी लिस्टों की जरूरत नहीं है। ये चंद पॉइंट्स, और ये करेगी इंशाल्लाह। शाबाश। अच्छा जी, इस मुल्क में
وہ جو کہاوت آپ نے پڑھی ہوگی، اندھیر نگری چوپٹ راجا، اور مکمل کرے گی یا کرے گا؟ پرانے لوگ کر دیں گے مکمل۔ اندھیر نگری چوپٹ راجا محاورہ ہے، بہت پرانا محاورہ ہے۔ ہاں جی، اندھیر نگری چوپٹ راجا، ٹکے سر بھاجی، ٹکے سر کھاجا۔ کھاجا کہتے ہیں وی آئی پی کھانا پی آئی سی کا، اور بھاجی کہتے ہیں ریڈی پہ جو ملتی ہے دال 30 روپے والی، وہ سارا ایک ہی ریٹ کر دیا۔ اندھیر نگری چوپٹ راجا۔ تو ملک میں، قوم میں آج ہم نے یہی کچھ بنا رکھا ہے، انصاف نہیں ملتا، نسلیں بیت جاتی ہیں، چھوٹا سا کیس ہوتا ہے، دیکھو ایک شخص مر گیا، اللہ کو پیارا ہو گیا، اللہ بخش نصیب کرے، لیکن بدقسمت اپنے ہاتھ سے فیصلہ نہیں کر کے گیا، اب اس کی وراثت تقسیم ہونی ہے، بہن کو حق نہیں ملتا، وہ عدالت میں چلی جاتی ہے۔ اس میں کیا رکاوٹ ہے کہ بہن کا حق اس کے باپ کی جائیداد میں سے اس کو دلوا دیا جائے، مگر وہ بھی گزر جاتی ہے، اس کی نسلیں بیت جاتی ہیں اور وہ حق نہیں لے پاتے۔ ایسے نہیں چلتے ملک، ایمان کے بغیر ملک چل سکتے ہیں، کافر دنیا چل رہی ہے نا، ہم سے بہتر چل رہی ہے، عدل کے بغیر معاشرہ نہیں چل سکتا، ملک نہیں چل سکتے۔ کوئی ہے جو اس قوم میں ایسا عدل قائم کر دے کہ شیر اور بکری ایک گھاٹ پانی پئیں؟ کوئی ہے جو اس ملک میں عدل قائم کرے، وزیر قانون بنے؟ شاباش، لو جی ہماری بیٹی آ رہی ہے قانون کی وزارت کرنے کے لیے، وزیر قانون بننے کے لیے، لو جی تیار ہو جاؤ مجرموں، آج خیر نہیں، شاباش بیٹی۔ السلام علیکم۔ انشاءاللہ تعالیٰ میں وزیر قانون بنوں گی اور اس کے بعد اپنے ملک میں ہر فرد کے لیے عدل و انصاف کو یقینی بناؤں گی، اور اس سلسلے میں جو اقدامات کروں گی ان میں نمبر 1 بنیادی ضروریات زندگی جس میں خوراک، تعلیم، گھر، امن، روزگار، یہ سب مہیا کرنا حکومت کے ذمہ ہوگا، اور ہر طرح کے مجرموں کو سرِ عام سزا ملے گی۔ دیکھیے اس دور میں جب وسائل بھی نہیں تھے، زکوٰۃ لینے والا نہیں ملتا تھا، اور اس دور میں عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں وہ سسٹم تھا جو بعد میں یورپ میں اپنایا، بے روزگار کو وظیفہ دیتے ہیں، یورپ میں بے روزگاری الاؤنس دیتے ہیں یورپ میں۔ اور اس زمانے میں جو شخص مزدوری کے لیے آیا اور دن بھر اسے مزدوری نہیں ملی تو بیت المال سے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو اتنا خرچہ روزینہ دے کے بھیجتے تھے کہ جا کے بچوں کو روٹی کھلائے۔ یہ بنیادی ضروریات زندگی ہر انسان کا حق ہے، ہر شہری کا حق ہے، اس میں تعلیم بھی ہے، امن بھی ہے، خوراک بھی ہے، لباس بھی ہے، علاج بھی ہے، یہ تمام چیزیں بنیادی ضروریات ہیں، یہ گورنمنٹ کے ذمہ ہے کہ وہ ہر شخص کے لیے مہیا کرے، رہائش بھی ہے۔ اس کے بعد جو لوگ کمائیں وہ اپنی اور بہتر زندگی گزاریں۔ اور یہ تو ملک ایسا ملک ہے، اس میں اتنے خزانے ہیں کہ ہر شخص کو بنیادی ضروریات ملنے کے بعد بھی ہزاروں روپے بغیر کام کیے آپ کے سونے کے بدلے، آپ کے کوئلے کے بدلے، آپ کے زمرد کے بدلے، آپ کے تیل کے بدلے میں گھر بیٹھے بھی ملیں گے، اور جو کام کرو گے وہ بھی ملے گا، زندگی خوشحال گزرے گی، بآبرو گزرے گی۔ اتنے خزانے ہیں ہمارے پاس، لیکن ہم جب تک کرنا نہیں چاہیں گے تو کچھ نہیں ہوگا۔ جی بنیادی ضروریات بیٹی اپنے ذمہ لے گی وزیر قانون بن کے۔ نمبر 2 چھوٹے مقدمات کے فیصلے 3 ہفتے میں، جبکہ بڑے مقدمات کے فیصلے 6 ہفتے میں۔ سعودی عرب میں تو اب بھی 1 ہفتے بعد جمعے کے دن گردنیں اڑا دیتے ہیں، اور اسلام کا دور جو تھا اصل اس میں بھی فیصلے اسی طرح ہوتے تھے، فوری ہوتے تھے، دنوں کا حساب ہے، ہفتوں کا بھی نہیں، مہینوں کا بھی نہیں۔ ہم نے پھر بھی گنجائش رکھ دی، ہماری بیٹی نے سہولت پیدا کر دی کہ ججز عدلیہ جو معمولی مقدمات ہیں ہر حال میں 3 ہفتے میں ختم کریں۔
पहली पेशी मुद्दई आ गया, दूसरी पेशी गवाहान आ गए, तीसरी पेशी फैसला हो गया, हफ्ते बाद पेशी। क्या मुश्किल इसमें? अक्सर मामला तो इतने आसान है जैसे विरासत का है। लड़ाई झगड़ों के भी होते हैं, छोटे मोटे होते हैं, कब्जों के होते हैं, कोई मुश्किल नहीं होती, लेकिन नस्लें बीत जाती हैं। और अगर कोई पेचीदा मसला आ गया, किसी कौमी चोर डाकू का आ गया, किसी लुटेरे का आ गया कि जिसमें पेचीदगी बहुत है, वो दलाइल इकट्ठे करने में टाइम लगेगा, तो 6 हफ्ते बस, इससे ज्यादा नहीं। अदल फौरी मिले, शाबाश। नंबर 3, मुद्दई और मुल्जिम दोनों अदालत में हाजिर होंगे या वकील को भिजवा सकेंगे या वकील को साथ लेके आ सकते हैं, मगर फैसलों में ताहीर की इजाजत हरगिज नहीं दी जाएगी, ख्वाह वकील मौजूद ना हो। बहुत सख्त वजीर कानून बनेगी। वकील आए ना आए, इसने फैसला दे देना, जो फैसला नहीं करेगा उसके खिलाफ एक्शन भी ले लेना। अब तो क्या करते हैं, आज वकील छुट्टी पे है, अगली दफा मुद्दई नहीं है, अगली दफा मुद्दा नहीं है, अगली दफा वो तारीख पड़ गई है, बिला वजह तारीखें पड़ती रहती हैं और तारीखें भी लंबी लंबी लेते हैं, फैसले नहीं होते। ये नहीं होगा, वकील हो ना हो, मुद्दई खुद आ जाए या उसका वकील आ जाए या दोनों आ जाए, कोई भी हो, सूरत जो भी हो, फैसला 3 हफ्ते में हो जाना है या बड़े केस का 6 हफ्ते में हो जाना है, ताखीर नहीं होगी। शाबाश। नंबर 4, सही फैसले के खिलाफ अगली अदालत में जाने वाले को भारी खर्चाना अदा करना पड़ेगा। अब फैसला तो दे दिया, अब जो गासिब है, जालिम है, उसने अगली अदालत में जाकर स्टे ले ली। फैसला सही हुआ, उसे पता है कि सही हुआ है, लेकिन उसने अगली अदालत में जाकर स्टे ले लिया, कई साल फिर गुजर गए और जमीन पे उसका कर्जा है, खाया जा रहा है, दुकान में उसका कर्जा है, खाया जा रहा है। फिर उस अदालत में फैसला हो गया, उसके खिलाफ हो गया, उसने जाकर अगली अदालत में ले लिया, फिर कई साल गुजर गए, जालिम खाया जा रहा है, मजलूम अपने जेब से खर्च कर रहा है, बेचारा कहां तक भागेगा, कहां तक जाएगा। आखिर मजलूम तंग आके मजबूर होके बात तो छोड़ ही देते हैं। ऐसा नहीं होगा। अगर किसी ने दुरुस्त फैसले के खिलाफ भी अगली अदालत में स्टे ले लिया और ये साबित हो गया कि वाकई फैसला दुरुस्त था, मगर इसने ज्यादती की है और उसका वक्त खर्च करवाया, उसका पैसा खर्च करवाया, तो उसको उसका सैकड़ों गुना ज्यादा हर्जाना देना पड़ेगा, उसकी कमर टूट जाएगी। आइंदा कोई ऐसी जरूरत नहीं करेगा कि सही फैसले के खिलाफ भी जाके स्टे ले ले। वेरी गुड, बहुत अच्छा कदम। नंबर 5, डाका, अगवा और दहशतगर्दी की सजा सरेआम फांसी हो। ये तो लटका देगी, बहुत से लोग लटकेंगे बड़े बड़े पार्कों में, बड़े बड़े ग्राउंडों में, जहाँ सारा शहर इकट्ठा होकर देखेगा, लटक रहा है, 3 दिन हो गए, लाश भी नहीं उतारी उसकी। ईरान वाले कर देते हैं ऐसे, ये कहीं ईरान से तो नहीं आई। ये देखो, किसी बेचारी बच्ची के साथ ज्यादती हो गई, डाकू ने डाका मारा, बंदे भी मार दिए, खजाना भी लूट लिया, बच्ची के साथ ज्यादती भी की, बच्ची भी मार डाली, और जाके हम उसके सराहने बैठ के चारपाई पे और उसको दिलासा देके और फिर चले आए और सारा साल डाकू दंदनाते फिरे। ये तो जंगल का भी कानून नहीं है। जंगल के दरिंदों में भी शायद कोई शर्म हया होती होगी, इंसानों में ये कानून, ये दस्तूर, ये नहीं होगा। जिसने डाका मारा है, जिसने गगवा किया है, जिसने दरिंदगी की है, चंद दिन के अंदर वही हफ्ता दो और सजा सरेआम। ये जेलों में फांसियां नहीं होंगी, जो फांसी देनी है सारी दुनिया के सामने दो, ताकि दुनिया को इबरत हो जाए, उसकी सजा देख के फिर कोई जुर्म ना कर सके। शाबाश। नंबर 6, वरासती जायदाद मरहूम की वफात के बाद 2 माह में तकसीम करना हुकूमत के जिम्मे होगा। कुछ और भी करोगी? यस। खवातीन अपनी जायदाद किसी और को नहीं दे सकेंगी जल्दी, और जल्दी की सूरत में उन्हें हुकूमत से मंजूरी लेनी पड़ेगी। इसके अलावा खवातीन के लिए खुशखबरी है कि उन्हें भी जायदाद में हिस्सा दिया जाएगा, उन्हें साहिब जायदाद बनाया जाएगा
اور ان پر تشدد کی صورت میں سزا کا فیصلہ فوری سنایا جائے گا اور انہیں ملازمت میں بھی مواقع دیے جائیں گے۔ شکریہ۔ یہ مرد کانشیس ہو جائے، اگر کسی عورت کو وزیر قانون بنا دیا پھنس جاؤ گے۔ اگر آپ نے اپنے غاصبانہ قبضے قائم رکھنے ہیں، بہنوں کو جائیداد نہیں دینی، تو کسی عورت کو وزیر نہ بننے دینا، وزیر قانون۔ ان سب کو خوشخبری عورتوں کو مل گئی ہے کہ جائیداد کی تقسیم گورنمنٹ خود کرے گی، مرنے والے کے 2 مہینے کے اندر وہ جائیداد تقسیم کر دے گی، بہنوں کو ان کی جائیداد دے دے گی، قبضہ بھی دے دے گی، اور اجازت بھی نہیں دے گی کہ اپنے بھائی کا نام منتقل کر سکے، 5 سال تک وہ دے بھی نہیں سکتی، ورنہ اگلے دن جا کے پھر برقع پہن کے جا کے دستخط لگائے، انگوٹھے لگائے، اس کو کون روکے گا؟ روکے گی گورنمنٹ۔ 5 سال کے بعد بھی اگر پاگل ہے اتنی کہ بھائی کو دیتی تو دے دے، ورنہ اسے پہلے بیچنے کی ضرورت پڑے، گورنمنٹ سے اجازت لے گی کہ میری یہ مجبوری ہے، مجھے اپنی جائیداد بیچنی ہے۔ عورتیں صاحب جائیداد ہوں گی، یہ ان کا حق ہے، کوئی کسی کا احسان نہیں ہے، یہ قرآن کا حکم ہے۔ اگر ہم پورا نہیں کرتے تو ہم منکران منکرین، اور جو قرآن کے احکام کو نافذ نہیں کرتے، قرآن میں صاف لکھا ہے مفہوم اس کا، وہی تو کافر ہیں۔ جو قرآنی احکام کو نافذ نہیں کرتے وہی لوگ تو کافر ہیں، پھر ہم کون ہیں بتاؤ؟ قرآن کا حکم ہے 2 حصے بھائی کے، 1 حصہ بہن کا، جائیداد میں سے۔ باپ اپنے ہاتھ سے جو کر جائے کوئی بات نہیں، جب فوت ہو گیا اور وراثت تقسیم نہیں کر کے گیا تو وراثت کیوں تقسیم ہوگی؟ اب تو اس ملک میں کوئی بہن مانگ بھی نہیں سکتی، مانگے گی معاشرہ اسے ذلیل کر دے گا، مگر وہ قانون آئے گا، ہماری بیٹی لائے گی کہ یہ زبردستی دے گی، آپ انکار کرتے رہیں گے زبردستی دے، میری بہنیں انکار کرتی ہیں ہم نے نہیں لیتے، میرے بھائی سارے انکار کرتے رہے کہ نہیں جو بہنیں لیتی نہیں تو ہم کیوں دیں؟ میں نے زبردستی دے دی، جب زمین کے اپنی کے گاؤں کے ساتھ ہے، پلاٹ بنا کے پلاٹوں پہ نمبر نام لکھ کے سب کے آپ بہنوں نے استعمال بھی کر لیے، بیچ بھی لیے، بھائیوں کے بھائیوں کو، بہنوں کے بہنوں کو۔ بہنیں نہیں مانگ سکتی اور بھائی نہیں دیتے کہ بہن تو مانگتی نہیں، ہم کیوں دیں؟ جہیز دے دیا تھا۔ ایسا نہیں ہوگا، حکومت کسی کی نہیں سنے گی، ہماری بیٹی کسی کی نہیں سنے گی، بس یہ فیصلہ دے دے گی کہ جائیداد فوری تقسیم کرو، ان کے حوالے کرو، قبضے دے دو، ان کو صاحب جائیداد بناؤ اور ان کو ملازمتوں میں بھی حصہ بڑھاؤ، ان کو تعلیم بھی دو، ان کو ہنر بھی دو، ان کو اپنے پاؤں پہ کھڑا کرو۔ یہ سب کچھ ہے چائنا میں، کوریا میں، ملائیشیا میں، یورپ میں، امریکہ میں۔ ہم نے عورت کو مظلوم بنا رکھا ہے، اسلام میں کہیں نہیں ہے کہ عورت کا مقام گھر کی چار دیواری ہے۔ اس زمانے میں بھی عورتیں باہر جاتی تھی، کنویں سے پانی بھر کے لاتی تھی۔ کبھی سنا کہ کوئی مرد کنویں سے پانی بھر کے گھر میں لاتا تھا؟ کوئی مشکیزیں لے کے جاتا تھا؟ عورتیں تھیں مشکیزیں لے کے بھر کے کنویں کا پانی گھروں میں لاتی تھیں اور لکڑیاں کاٹنے بھی جاتی تھیں۔ ایوب علیہ السلام کی بیوی نے ان کو آخری عمر میں سنبھالا، بیماری میں سنبھالا، کیا کرتی تھی؟ لکڑیاں کاٹ کے جنگل سے لا کے شہر میں بیچتی تھی اور ان کی روزی کا انتظام تھا۔ عورتوں پہ کام کرنا منع نہیں ہے، دوسرے ملکوں میں جانا منع نہیں ہے، لیکن اسلامی حجاب کے ساتھ، اسلامی روایات کے ساتھ، اپنے آپ کو کسی دوسرے نظریات کے ماتحت نہیں کرنا۔ آپ کا نظریہ، قرآن کا نظریہ، اللہ اور رسول کا نظریہ سب سے بلند ہے، اس کو بلند رکھنا ہے۔ اور کیا کرے گی بیٹی؟ جتنے اقدامات یہ کر دے گی، معاشرے میں وہ عدل ہوگا کہ شیر اور بکری ایک بار پانی پیے گی، کوئی محروم نہیں ہوگا۔ کسی کو جلسے جلوس کرنے کی، جلسے تو خیر سیاسی بھی ہوتے ہیں، جلوس نکالنے کی، احتجاج کرنے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی۔ شاباش، ہماری بیٹی بہت کچھ کرے گی۔ دیکھیے جتنے بھی محکمے ہیں ان میں جو اصلاحات کرنی ہے وہ چل رہے ہیں، 2 4 5 7 10 پوائنٹ ہے بس، اور ان کو جنہوں نے ڈٹ لیا ہے جب بھی اللہ ان کو موقع دے گا انہوں نے وہی کرنا ہے۔ ہمارے دلوں میں یہ بصیرت آ جائے، ویژن کہتے ہیں اس کو، کہ کیا کریں گے مستقبل کے لیے، یہ ہے ویژن۔ اگر ویژن نہیں ہے، حکومت
70 سال کیا 73 سال کیا 7300 سال بھی چلتی رہے، قوم کی تقدیر نہیں بدلے گی. اور ویژن بھی ہے اور ساتھ ایکشن بھی ہو جائے، میدان عمل میں آ کے کچھ کیا جائے، تو نہ صرف اس قوم کی اس ملک کی تقدیر بدلے گی، پورے امت کی تقدیر بدل جائے گی، پورے عالم اسلام کی تقدیر بدل جائے گی، کشمیر کی تقدیر بدل جائے گی. کشمیریوں پہ یہ موت کا منظر نہیں ہوگا، کشمیر بھی آزاد ہوگا اور پوری دنیا کے مسلمان بھی آزاد ہوں گے. لیکن ضرورت اس چیز کی ہے جو اقبال کہہ رہے ہیں، خدایا آرزو میری یہی ہے، میرا نور بصیرت عام کر دے. تھینک یو ویری مچ.